الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو پناہ عطا کی۔ اب ذرا توجہ کیجئے، جب کوئی شخص، میں پہلے تھوڑی سا سمجھا لوں بات، والضحیٰ سے لے کر ما ودعک ربک وما قلیٰ تک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب کائنات نے پہلا انعام کیا کہ حضور کو مقام محبوبیت عطا کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں حضور کی شان اور عظمت کی بلندی بیان فرمائی۔ دوسرا انعام وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تیسرا انعام حضور کی رضا کا ذکر کیا۔ اب چوتھا انعام حضور کو پناہ عطا کی۔ چوتھا انعام حضور کو، یہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام میرے آقا پر میرے رب کا چوتھا انعام ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ انعام دینے والا بے مثال ہے، انعام لینے والا کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انعام دینے والا بھی بے مثال ہو، انعام لینے والا بھی بے مثال ہو، تو انعام کیسے کوئی عام چیز ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو انعام دیا جائے گا وہ بھی بے مثال ہوگا۔ اور دوسری بات سنیے، جب کوئی کسی کو انعام دیتا ہے نا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی جسے انعام دیا گیا ہے، جب بھی وہ انعام کو دیکھے تو اسے منعم کی یاد آئے جس نے انعام دیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جو انعام دے جب اس کو دیکھیں تو اس کی یاد آتی ہے جسے انعام دیا جاتا ہے، جس نے انعام دیا تھا۔ تو سیدنا ابو طالب وہ انعام ہے جو اللہ کی طرف سے حضور کو عطا ہوئے کہ حبیب ابو طالب تو اسے اتنا پیار رکھے گا، اتنا پیار رکھے گا کہ اسے دیکھ کر تجھے میری یاد آئے۔ اچھا ایک بات اور چھوٹی سی عرض کر دوں، اگر کوئی شخص کسی کو ایک قلم ہی انعام دے دے، پین قلم انعام دے دے، اور اس میں سیاہی نہ ہو، قلم لکھنے کے قابل نہ ہو، کوئی ایسا کرتا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو حضرت ابو طالب انعام دیا اور ان کا سینہ توحید سے خالی تھا۔ بات سمجھ نہیں آتی۔ چلیں ایک اور بات عرض کر دیتا، قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دوسرے مقام پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک ہیں انعام والے، مولا ان کا راستہ عطا فرما، ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو گروہ ہوئے، دو جماعتیں ہوئی، ایک انعام والے اور ایک غضب والے اور گمراہ۔ سورہ فاتحہ میں ایک انعام والے اور ایک گروہ غضب والا اور گمراہ۔ ظاہر ہے انعام کی قدر انعام والے کریں گے نا، انعام کی قدر انعام والے کریں گے نا، غضب والے اور گمراہ تو نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ثابت ہوئی کہ جن پر انعام ہو وہ انعام والے ہوتے ہیں، اور جنہیں انعام عطا نہ ہو وہ غضب والے اور گمراہ ہوتے ہیں۔
اور انعام سے پیار انعام والوں کو ہوتا ہے، غضب والوں اور گمراہوں کو تو نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ ابو طالب سے پیار انعام والوں کو ہے، غضب والے اور گمراہوں کو نہیں. ایک اور بات عرض کر دوں، میں کل ختم کر دینا، تسی نہیں تھکے پے ہو. میں ویسے ہی تھکا، میں 1.5 گھنٹہ تو پہلوں ہی کر کے آیا. تو تھوڑا ذوق نہیں تو میں بھی بس کر دینا. نہیں رہن دو، سبحان اللہ. آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، شیطان رجیم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کبھی یہ بھی پڑھا ہے اعوذ بالشیخ القرآن اور بالشیخ الحدیث من الشیطان الرجیم. اے اللہ، میں شیطان رجیم سے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شیخ الحدیث یا شیخ القرآن شیطان سے نہیں بچا سکتا. اللہ کی پناہ شیطان سے بچا سکتی ہے، نہیں سکتی. اللہ کی پناہ ہی شیطان سے بچا سکتی ہے، اور اللہ کی پناہ کا نام ابو طالب ہے. اللہ کی پناہ کا نام ابو طالب ہے. جسے ابو طالب سے پیار ہو وہ نہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ شیطان اس سے قریب آ سکتا ہے. اور جو ابو طالب سے پیار نہ کرے، نہ وہ انعام یافتہ ہو سکتا ہے، نہ شیطان سے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، ایک گل سن لو. ولادت ہوئی نا تو آپ کے والد گرامی کا چونکہ وصال ہو چکا تھا. یہ انعام انتخاب کس کا ہے، یہ بات بھی سن لیں. حضرت عبد المطلب ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاس لے کر بیٹھے ہیں. اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ زندگی کا پتہ نہیں، میں بڑھاپی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ایک ہی پریشانی ہے کہ میرے اس پوتے کی پرورش کون کرے گا. حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں. ایک ایک حضرت عبد المطلب کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کی اس امانت کی ہم تا حیات حفاظت کریں گے. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ خود میرا پوتا کرے گا. سارے انتظار میں ہیں کہ حضور کس کو قبول کرتے ہیں. اٹھائیے کوئی سیرت کی کتاب. حضرت عبد المطلب نے جب آقا کو چھوڑا تو آقا حضرت حمزہ کے آگے سے گزرتے ہوئے، حضرت عباس سے آگے سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب سے جا کے لپٹ جاتے ہیں. چبلا تینوں آلے بھی ابو طالب دے ایمان تے شک کے. سبحان اللہ. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. حبیب، ہم نے آپ کو حضرت ابو طالب کی شکل میں پناہ عطا فرمائی. بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میرے آقا کو امام حسین سے کتنا پیار ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اور امام حسین ہستی کون سی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آخری گل سن لو، میں بھی تھکا پیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما. امام حسین کا بچپن ہے. نانا کو تلاش کرتے 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 حضرت ام سلمہ کے گھر پہنچ جاتے. جب حضرت ام سلمہ نے دیکھا
بیٹا بھائی جا سلام واسطے تیار ہے پڑھ دے شہادت دا موضوع تساں شغل وچ کڈ چھڑیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے. جب حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کریں گے امام حسین، تو ایک کھلونا دے دیا کہ بچہ ہے اس سے دل بہلائے گا، آقا کی نیند میں خلل نہیں آئے گا. امام علی مقام تھوڑی دیر اس کھلونے سے کھیلے، تھوڑی دیر بعد بچے جس طرح وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. حضرت ام سلمہ کسی کام میں لگی تو امام علی مقام دوڑے، آقا دو جہاں جہاں آرام فرما تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پر سوار ہوئے. بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ چونک جائیں گے، یہ حدیث بہت کم سنی ہو. جب میرا امام الانبیاء کے شکم مبارک پہ سوار ہوا، آقا بیدار ہو گئے. بچے تھے نا، امام حسین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناف مبارک میں پیشاب کر دیا. بھلا تہاڈا پتر جیڈا بھی پیارا ہوئے کپڑے تے پیشاب کر دے تے جولی وچ بٹھاندے ہو. حضرت ام سلمہ بھاگی اور امام علی مقام کو پکڑ کر اتارنے لگی، پیشاب کر رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ رہنے دے، حسین کو رونا نہیں، رونے نہیں، میں حسین کو ناراض نہیں کر سکتا. وہ حسین جو جسم مصطفیٰ پر پیشاب کر رہے تو آقا محسوس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اس حسین کا تقابل یزید سے کرتے ہو؟ یاد رکھو، آقا اور آقا کی آل کی محبت میں نجات ہے. رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، تقریر تو پھر کل سنا دیواں گے. آج تہاڈا مزاج نہ ہی سنان دا، میں جنی سنا دیتی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور آقا حسین کی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا